السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رقبے کے اعتبار سے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا اور یہاں کے ہندو حکمرانوں نے صدیوں سے ایسے محل تعمیر کر رکھے تھے جو ناقابل تسخیر تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے شمالی اور وسطی ہندوستان کے تقریباً تمام قلعوں کو فتح کر لیا۔ آخری بڑا حملہ سلطان محمود غزنوی نے 10/24 کو ایک سومنات پر کیا۔ سومنات کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم تھا اور اس کے 3 طرف دریا اور ایک جانب گہری خندق تھی۔ اس قلعے کو فتح کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اس کے اطراف میں راجپوتوں کی 27 ریاستیں تھیں جو سب کے سب سومنات کے محافظ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی فوجیں ملتان کے راستے سومنات پر حملہ آور ہوئی۔ وہ اپنے لشکر میں 3000 مجاہدین اور 12,000 اونٹوں کا اضافہ کر کے غزنی سے نکلا اور 15 رمضان کو ملتان پہنچ گیا۔ وہ گرم خشک صحراؤں کو رونتا ہوا اجمیر پہنچا اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ رستے میں اس نے کئی قلعے فتح کیے اور گھومتا ہوا سومنات جا پہنچا۔ یہ ساحل کاٹھیار پر ایک بارونق مقام تھا۔ شہر کے وسط میں ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسلامی لشکر کے قریب پہنچتے ہی ہزاروں پجاری فصیل پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پکار پکار کر کہنے لگے، ہمارا معبود اس لیے تمہیں یہاں لایا ہے کہ سب کو ایک دم ہلاک کر دے۔ تم نے جس طرح ہندوستان کے بتوں کے سر اور پاؤں توڑے ہیں اس طرح تمہارے سر اور پاؤں توڑے جائیں گے۔ سلطان نے ان کے طعن و تشنیع کا کوئی خیال نہ کیا اور فوجوں کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی لشکر اسلام نے فصیل کے محافظوں پر تیروں کی بارش برسا دی۔ ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی تو انہوں نے فصیل خالی کر دی اور سومنات کے بت کے سامنے جا کر گرے، گڑ گڑا کر رونے لگے اور اپنے معبود سے مدد مانگنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے فصیل خالی دیکھی، سیڑھیاں لگا کر فصیل پر چڑھ گئے اور مندر کے در و دیوار اللہ اکبر کے نعروں، فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندو سپاہیوں کو غیرت آئی اور تلواریں سونپ کر مقابلے پر آ گئے۔ شام تک دست بدست لڑائی ہوتی رہی اور اندھیرا چھانے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام پر واپس آ گئی۔ تیسرے روز مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کیا مگر اطراف کے راجاؤں کی فوجوں نے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ بڑا سخت معرکہ ہوا مگر جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب ہندوؤں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ چوتھے روز انہوں نے قلعے سے نکل کر اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی تدبیروں سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ہندو سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ پجاری اسلوک اور منتر پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ ایک دم انہوں نے متحد ہو کر مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ سلطان نے اس کے جواب میں فوج کے ایک حصے کو علیحدہ کر کے ان کے مقابل کر دیا۔ دو اطراف جنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثناء میں بھیم دیو راجا اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آن پہنچا اور ہندوؤں کا غلبہ بڑھ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ ہندوؤں کی فوج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ سلطان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دھواں دار تقریر کی۔ اس تقریر نے لشکر کی رگوں میں جذبہ جہاد دوڑا دیا اور چند ہی لمحات میں اسلامی لشکر کے مجاہدین شیروں کی طرح بکھر کر جھپٹے اور پلک جھپکتے ہی انہوں نے ہندوؤں کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بھیم دیو راجا کے لشکر کے 5-6 ہزار سپاہی ایک ہی حملے میں زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور اسلام کے شیروں نے دوسری مرتبہ پھر حملہ کیا تو دشمن کو ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔
भीम देव राजा सिपाहियों को भागते देखकर खुद भी भाग गया। हिंदू लश्कर जो किले को बचाने के लिए लड़ रहे थे, राजाओं का ये हाल देखकर घबरा गए और दरिया की तरफ दरवाजों से निकलकर भागने लगे। मुसलमानों ने भागते हुए हिंदुओं का ताक़ुब किया और उसकी कसीर तादाद को दरिया में डुबो डुबो कर जहन्नम में वासिल किया। मुकम्मल फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी मुजाहिदीन की एक जमात को लेकर किले में दाखिल हुआ। वो इमारत को देखता भालता वो उस हिस्से में जा पहुंचा जिसकी छत 56 सतूनों पर खड़ी थी और इसके अंदर सोमनाथ का बुत नस्ब था। सुल्तान ने पत्थर के 5 गज लंबे हिंदुओं के इस झूठे खुदा को तोड़ना चाहा तो पुजारियों ने हाथ बांधकर इल्तिजा की कि वो इसको ना तोड़े। इसके बदले में हमसे जितनी चाहे दौलत और हीरे जवाहिरात ले ले। लेकिन सुल्तान की गैरत ईमानी ने ये गवारा न किया, ये पेशकश कबूल ना की और ये कहकर कि मैं महमूद बुत फरोश नहीं, बुत शिकन कहलाना पसंद करूंगा, जोर की ज़रब लगाई और पत्थर से बने सोमनाथ के बुत और हिंदुओं के झूठे खुदा को पाश पाश कर दिया।